السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے جا کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ریلیٹڈ ٹائملی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج کا جو ناول ہے قید عشق، یمن ایوا اس کا رائٹر ہے۔ وہ روڈ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی تھی، ہاتھ فضا میں اٹھائی جیسے ہوا میں کچھ ٹٹول رہی ہو۔ قریب سے گزرتے لوگوں نے تعصب سے اس مکمل اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا۔ سیدھی چلتی رہو، پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کان میں لگے ایئر فون سے آواز بھری تو جلدی سے سیدھی ہوئی، اور اسی پر ایک طرف روڈ کے پاس موبائل کان سے لگا کر ٹہلتے ہوئے لڑکے سے ٹکرائی، اور ٹکر ایسی زوردار تھی کہ اس کا موبائل روڈ پر گرا۔ سیاہ گاڑیوں کے پاس کھڑے گارڈز نے یوں چوکنا ہو کر نشانہ باندھا جیسے کوئی دہشت گرد ہو۔ دیکھ کر چلے، اندھی ہیں کیا؟ وہ لڑکا اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا، اور جھک کر موبائل اٹھایا جس کی سکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جی اندھی ہوں، سوری۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بلو جینز، پلین براؤن کرتا اور ہم رنگ سٹولر چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے وہ لڑکی نوعمر کالج گرل لگ رہی تھی۔ شفاف گلابیاں چھلکتے چہرے پر سیاہ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ چہرے پر اس وقت کچھ پریشانی کے ساتھ خوف ظاہر ہوا تو وہ کچھ نرم پڑا۔ اٹس اوکے، بی کیئرفل۔ وہ ایک متاسف نظر اپنے موبائل کو دیکھتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا ڈور کھولا اور وہ بیٹھ گیا۔ سیاہ پراڈو کے آگے پیچھے ایک سیاہ جیپ تھی جن میں گنز مین سوار تھے۔ کسی سیاسی شخصیت کا پروٹوکول تھا۔ وہ اچھی خاصی مرعوب ہوتی اسی طرح فضا میں بازو سیدھے کیے ٹٹول کر چل رہی تھی۔ روڈ پر کھڑی گاڑی کے پاس پہنچی جہاں 3 اور لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ڈیئرز ڈن، میں نے کر لیا، اٹس ویری ایزی۔ وہ سیاہ گلاسز اتار کر خوشی سے چہک کر بولی، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے بات کی، تمہیں اندھا اور گونگا بننا تھا، مگر تم نے ٹکرا کر بات کی۔ ہاں، ڈیئر ڈن نہیں ہوا۔ گاڑی سٹارٹ کرتی ریما نے منہ بنا کر یاد دلوایا، میں نے بات نہیں کی، تم لوگ اتنی دور تھی، کیسے سنا؟ میں نے تو بس اشارہ کر کے معذرت کی۔ وہ صاف مکر گئی، تم بلنڈر تو کر چکی تھی، پکڑی جاتی تو پینلٹی میں ڈیئر مل جاتا۔ بات تو تم نے کی ہے، کیا بولی یہ نہیں سنا، کیونکہ واقعی بہت دور تھی تم۔ مگر مکرو مت۔ پچھلی طرف کا ڈور کھول کے اس کے ساتھ بیٹھی مرحا نے بھی اسے گھور کر کہا، جبکہ منال کسی سوچ میں گم خالی روڈ کی مخالف سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ سیاہ گاڑیوں طوفان کی سی تیز رفتاری سے روانہ ہوئی تھی۔ سنو، مجھے کیوں لگتا ہے جس سے تم ٹکرائی ہو وہ کسی سیاسی بندے کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کا مہنگا موبائل توڑ دیا، شکر ہے اندھی بنی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نرمی سے جانے دیا۔ وہ ہڑبڑی لے کر بول رہی تھی۔ اس کے آخری جملے پر منال مایوسی سے سر ہلا کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ نرمی سے بات کی تھی اور ہی تھا۔ اسے لگا تھا حدیر ہے، مگر حدیر جیسا سرد مزاج انسان تو کسی اندھی لڑکی کو بھی نہ بخشے۔ اچھا سنو، آج شاپنگ پہ چلیں میرے ساتھ، بھائی کی شادی سر پر ہے اور تم لوگوں نے بھی آنا ہے۔ اینڈ میک شور کہ شاپنگ نہیں کی ہوگی۔ منال نے ان تینوں کو مخاطب کیا تو متفق ہو گئیں۔ پہلے کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور ہاں تم یاد رکھنا پینلٹی میں اور ڈیئر ملے گا۔ یہ پورا نہیں کیا ہر بار نہیں کرتی ہو ڈرپوک بلی۔ مرحا نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ بیٹھی پریان کو گھورا تو وہ منہ بنانے لگی۔ پینلٹی کا ڈیئر یقیناً مشکل ہونے والا ہے، اس لیے وہ ڈیئر کی نسبت فرینک گیمز پسند کرتی تھی، مگر اس کی بچپن کی 3 شیطان دوستیں ہر دوسرے مہینے ڈیئرز گیمز نکال لیتی تھیں۔ وہ چاروں یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔
ہلا گلا، زندہ دل، شوق مزاج اور چاروں ہی اچھی فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ اسکول میں دوستی اتنی گہری ہوئی کہ اس کے بعد سبجیکٹ سے لے کر کالج یونی تک مل کر ایک جیسے سلیکٹ کی تاکہ ساتھ رہیں۔ آج یونی میں بس 2 لیکچر تھے، اس کے بعد وہ نکل کر آوارہ گردی کرتی رہیں۔ اب قریبی ریسٹورینٹ میں لنچ کے لیے جا رہی تھی، پر یہاں عرف خان کی پلنٹری کے بارے میں سوچ سوچ کر بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ اچھی خاصی کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر باقی 3 کی نظر میں بڑا بزدل اور ڈرپوک اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہر بار اس سے آسان ترین ڈیئرز بھی نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں سے سامنا ہوتے ہی وہ گھبرا جاتی تھی، کہیں پکڑی نہ جائے، اور ہر بار پکڑی جاتی تھی۔ مگر اس بار اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی کہ وہ لڑکا اس کا ڈرامہ نہیں پہچان پایا، لیکن اس بار خود گڑبڑا گئی تھی، اس لڑکے سے بات کر کے، معذرت کر کے۔ آ جاؤ ہاں، لیٹس ڈانس۔ پاگل لڑکی ایک طرف بیٹھی، وہ دوستوں کی اونچی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تیز چنگھاڑتا میوزک اور پوری طرح بکھرے ہوئے سب ڈانس کرتے کسی کلب کا منظر پیش کر رہے تھے، مگر یہ میرج ہال میں مہندی کا فنکشن تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ خبردار، کوئی بکواس نہیں، چلو ڈانس کرو۔ اگر ایک جگہ مجسمہ بن کے بیٹھنا تھا تو آئی کیوں؟ اس کے پاس آتے ہی ریما نے غصے سے چیخ کر کہا۔ وہ نہ چاہ کر کھڑی ہوتی، کنفیوز ہی سب کو دیکھنے لگی۔ ڈانس تو آتا نہیں مجھے، اور میں پریشان ہوں، رات بہت ہو رہی ہے، جلدی گھر جانا ہے۔ وہ سب کے درمیان آتی تھوڑی پریشانی سے بولی۔ اور کسے آتا ہے ڈانس؟ دیکھو سب ہی بس جھوم رہے ہیں، آ ہی گئی ہو تو تھوڑا انجوائے تو کریں، تھوڑی دیر تک اکٹھے چلتے ہیں۔ میرا نے اس کے کان کے پاس آ کر اونچی آواز میں کہا تو ان کے پیچھے چھپ کر بازو ہلانے لگی۔ ڈانس کیا تھا، بس بازو جھلا رہی تھی، جیسے دماغ گھٹ جانے پہ اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کچھ پرجوش ہونے لگی، دوستوں کے ساتھ کچھ دھوم میں گم ہو کر ڈانس کر رہی تھی۔ جب کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہیں کیا جی، کوئی منڈی ہے جو ٹکرے مار رہے ہیں؟ وہ اپنی غلطی مانے بنا غصے سے پلٹی، بولی، مگر سامنے والا اسے دیکھتا دھنگ ہو چکا تھا۔ شفاف چمکتے گلابی سے چہرے پر سفید سٹولر نماز کے اندر چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ میں پرکشش نقوش واضح ہو رہی تھی۔ بھوری آنکھوں، کاجل کی سیاہ لکیر سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی سے ٹکرا گیا تھا، وہ جھک کر شیرانہ انداز سے بولا، اور وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لگتا تو تھا اس سے ٹکرا کر اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ دانت کچاک کچاک کر ہوا، رک کیوں گئی ہو، آؤ ڈانس کریں۔ وہ بھی تکلفی سے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ ڈھیٹ اور بے شرم انسان اس کو کنفیوز کر کر ہنس رہا تھا۔ نہیں، میں بس کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ تو وہ سارا اعتماد بلائے ہلکار کر بولتی پلٹی۔ یہاں زیادہ زبان چلانے سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ریما اور میرا سب میں گھسے خواب جھوم رہے تھے۔ اس نے منال کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑائی تو وہ دور کچھ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مینا، وہ پرجوش سی منال کو پکارتی ساتھ سے گزرتے شخص کو زور سے کندھا مارتی لڑکھڑا کر سنبھلی۔ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ دھیان سے، سنجیدہ آواز پر اس نے پلٹ کر بھی کرارا جواب دینا چاہا، مگر گھبرا کر نظریں چرانا پڑی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو روڈ پر ٹکرایا تھا۔ اس نے اب بھی اندھا پن کا ڈرامہ کرنا بہتر سمجھا۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھی۔ سامنے والے کی بار عیب شخص کو دیکھ کر اس بار بھی وہ بلا ارادہ معذرت کر گئی۔ سفید کاٹن کے کرتا اور شلوار، براؤن ویسٹ کوٹ پہنے وہ سرخ سفید والا سنجیدہ سا انسان اس کی معذرت پر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ عجیب انسان، وہ بڑبڑا کر پلٹی۔ منال یہاں کسی کو بھی بتائے بنا باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کال پر ڈرائیور
گاڑی لے کر دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ سر گھوم رہا تھا۔ اتنے شور اور ہنگامے سے نکل کر سکون ملا تھا۔ گھر پہنچی تو لان میں مسز شائستہ انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا آنی، آپ سوئی نہیں؟ وہ انجان بنتی ان کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی۔ اتنی دیر سے آئی ہو؟ شکر کرو تمہارے انکل آج گھر نہیں آئے۔ اسے کشمگین نظروں سے گھور کر اندر بھر گئی۔ وہ گہری سانس بھر کر اندر اپنے کمرے میں پہنچی تو بیڈ پر بے چینی سے لیٹی پوروا اسے دیکھتے ہی اٹھی۔ آپا آپ آ گئی ہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا سٹولر اتار کر بال کھولتی ہے اور اس کے پاس آئی۔ آؤ میری گڑیا، میری زندگی، اسے کھینچ کر بے طرح چومتی، گلے سے لگاتی، اپنے ساتھ سلا لی۔ وہ جانتی تھی کہ پوروا تھکی ہوئی ہے، نیند میں ہے، مگر اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ پوروا بھی اس کے سینے سے لگ کر سکون سے سو گئی۔ رات کی سیاہی پھیلنے پر اس وقت خان حویلی کی شکوہ عمارت میں ڈھیروں ڈھیر روشنیاں جل رہی تھیں۔ گھر کی بڑی عورتوں کی نگرانی میں ملازموں نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگایا۔ سب ہی جانتے تھے خان حویلی کے بڑے فرد خان یوسف کو رات کا کھانا وقت پر اور سب کے ساتھ مل کر ہی اچھا لگتا تھا، اس لیے سب اس وقت ضرور پابندی سے حاضر ہو جاتے تھے، سوائے ایک فرد کے جو ناراض ہوتا تو کمرے میں بند ہو جاتا اور بالکل نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غائب تھا۔ خان زادہ کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھائے گا؟ خان یوسف صاحب نے کھانے کی ٹیبل پر اس کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ مردان خانے میں ہے، کھانے سے منع کر دیا ہے، خانی بیگم نے بتاتے ہوئے ایک ناراض نظر اپنے خاوند خان آزار پر ڈالی تھی۔ وہ گھبرا گئی ہے۔ بیگم ناراض تھی سو تھی، اب آپ نے بھی ناراض ہو جانا تھا۔ کیوں منع کیا؟ اس بات پر ناراض ہے وہ؟ خان صاحب نے دھاڑ کر چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکا۔ ان کا خان زادہ ناراض تھا اور وہ سب مزے سے کھانے لگ گئے تھے۔ غصہ تو بنتا تھا۔ شور اور دھاڑ پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ٹیبل پر موجود سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آغا جان بس اسے صرف جرگے کے فیصلے پر ٹوکا تھا۔ اتنی سی بات، خان آرزو کی بات ان کی گھوری پر درمیان میں ہی رہ گئی۔ اتنی سی بات، تم نے میرے خان زادہ کو پورے جرگہ کے سامنے ٹوکا اور تم اتنی سی بات کہہ رہے ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا، تمہاری سرداری وقتی ہے، اس علاقے کا اصل سردار خان زادہ ہی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کسی کی اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ٹوکے۔ خان صاحب نے طیش میں بولتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر پرے کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہاں ان کے دونوں بیٹے اور بیٹوں کی بیویاں بچے موجود تھے، مگر ان کا خان زادہ نہ تھا۔ کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ خان آزار نے سر جھکا لیا، جو اس علاقے کے سردار تھے۔ ان کا رعب دبدبہ کوئی کم نہ تھا، مگر وہ دو انسان تھے جو ان پر بھی رعب جھاڑتے تھے، اور ایک ان کا باپ خان یوسف اور ایک ان کا بیٹا خان صاحب کا لاڈلا خان زادہ۔ خان یوسف نے نہ صرف حویلی بلکہ علاقے میں بھی سب ڈرتے تھے۔ وہ کوئی ظالم جبر نہیں تھے بلکہ انتہا کے مصریلے انسان تھے۔ خان یوسف اسی وقت مردان خانے میں پہنچے تھے۔ حویلی کے ملازموں نے جلدی سے راستہ دیا اور وہ کتنی دیر خان زادہ کے کمرے کا دروازہ بجاتے رہے اور منتیں کرتے رہے تھے، تب کہیں جا کر دروازہ کھولا۔ بلو ٹراؤزر اور شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں کھڑا تھا۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور نیل گو مائل آنکھیں کھچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا خان زادہ؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بکھرے بال سمیٹ کر محبت سے پوچھنے لگے۔ سو رہا تھا، صبح کھینچ کر بابا جرگے میں لے گئے تھے، جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے پورا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ بس مجھے سردار بنانے کا خواب چھوڑ دیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتا، واپس جا کر بیڈ پر گرتے ہوئے لیٹتا تھا۔ اس کی تن ایک ہی جملے پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ سردار نہیں بننا۔ خان یوسف بیڈ پر اس کے پاس بیٹھے۔ کیسے چھوڑوں؟ میں چاہتا ہوں اس علاقے میں سب سے زیادہ عزت تمہاری ہو اور سب سے بڑا رتبہ
تمہارا ہوں، میری حویلی کے تم ہی وارث ہو، میں نے اپنی سرداری ضائع نہیں کرنی۔ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کس کی ہمت ہے تمہیں ٹوکے یا تمہارا فیصلہ نہ مانے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولتے نثار ہوتی آنکھوں سے اس کا وجیحہ دلکش چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اس دنیا میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، دیوانے تھے وہ اس کے۔ یار آغا جان پلیز، میں نے پہلے کہا تھا مجھے یہ سرداری، یہ اونچا رتبہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے اس حویلی کا وارث بننا ہے، بیزاری سے بول کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ وہ جو حویلی کے ہر فرد پر اپنا حق جماتا تھا، وہ وارث بننے سے انکاری تھا۔ آپ کے اور بھی پوتے ہیں نا، اپنے شوق ان پر پورے کریں، مجھے بخش دے، مجھے عام زندگی چاہیے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی یوں اور اپنے چچا کے بیٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناک چڑھا کر چڑچڑے لہجے میں کہا، میرے شیر جیسا کون ہے بلا؟ چلو آؤ کھانا کھائیں، تمہیں پتہ ہے نا، نہ تم بھوکے رہو گے تو تمہارے آغا خان جان بھی کچھ نہیں کھا پائیں گے۔ اسے مناتے ہوئے کہا تو وہ زچ ہو کر اٹھا، تکیہ بیڈ پر زور سے پٹخا۔ اس بلیک میلنگ پر انہیں ناراضگی سے دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہی سے نظر گمگمائے، آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسی طرح ناک چڑھا کر کپڑے نکالتا بولا۔ ان کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ آ گئی، جانتے تھے وہ ناراض ہے۔ اس جرگے میں باپ نے بولنے کیوں نہیں دیا؟ وہ غلط فیصلہ لے رہا تھا، یہ بھی خبر ملی تھی، اس لیے فیصلے پر حریف ان کی سرداری چھین لیتے تھے۔ اس وقت یوسف خان کو صرف اس کی فکر تھی، چاہے پورا ملک خلاف ہو جائے، خانزادہ کو ناراض نہ کرے کوئی۔ بس اس کی ناراضگی وہ سہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ بگڑ جائے تو سنبھلتا نہیں تھا۔ غصہ تھا جو اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا، انا تھی جو ایک بار آڑے آ جائے تو اپنی ہی سوچ سے بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ غرور تھا جو اس میں کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ خان صاحب کا سایہ ہی تھا، انہی جیسا ضدع اور نخریلا، اسی لیے بس کبھی کبھی انہی کی بات مان جایا کرتا تھا۔ اس کے فریش ہو کر آنے تک وہ وہیں بیٹھے رہے، فریش نم چہرہ لیے۔ وہ باہر آیا تو انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ براؤن شلوار قمیض میں اس کا دراز وجاہت سے بھرپور سرپا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے رک کر بال برش کیے، پرفیوم سپرے کر کے تیاری ایسی جیسے کسی پارٹی میں جانا تھا۔ آغا خان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ پہنچا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ خانی بیگم نے جلدی سے تازہ گرم کھانا اس کے لیے ڈالا۔ باپ کو اس نے صحیح سے نظر انداز کیا تھا، اس کا بچگانہ انداز۔ خان آغا نے مسکراہٹ دی۔ وہ کچھ دن اسی طرح نخرے دکھانے والا تھا۔ وہ سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تو کچن میں کھڑی گل جان پر ایک اداس نظر ڈلی اور پلیٹ پلٹ کر چلا گیا۔ حدیر کے لیے تو میں نے اپنے بھائی اور ڈیڈی کے ساتھ بزنس پارٹنرنگ کی۔ یہ بندہ جس شان سے انٹر ہوتا ہے بس وہیں سب کچھ بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ میرے ڈیڈی نے بہت زیادہ انویسٹ کیا تو وہ مہندی پر آیا، کیونکہ اسے بزنس کے سلسلے میں فرانس جانا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ وہ آیا۔ منال چمکتی آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی۔ ریما اور مرحا اس تبصرے میں برابر کی شریک تھیں، جبکہ ہان اس معاملے میں بس سر ہلانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ اس کی فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں تھا کہ وہ حدیر یا کسی بھی XYZ کو جانتی۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ جب کوک پیتی منال کو پھر سے حدیر یاد آیا۔ وہ اس کا دوست اور پسندیدہ ٹاپک تھا، اکثر ڈسکس کرتی رہتی تھی۔ یہ تو اب سب کے لیے عام بات تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے بھائی کی شادی پر حدیر آیا تھا اور سب نے بھی دیکھا تھا۔ وہ کوئی ایکٹر تھا، نہ کوئی کرکٹر اور نہ ہی سنگر، بس بزنس کی فریش ڈگری لیتے ہی اپنی فیملی کی بنائی ہوئی بزنس امپائر پر خود مختار کنگ بن چکا تھا۔